بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ایک بار پھر یہ جو ہمارے ہاں بہت بڑی سچویشن بن گئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات شیعہ علماء کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد جو رد عمل آیا، وہ رد عمل تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گو کہ وہ رد عمل بھی آیا کہ نہیں، یہ جو رد عمل ہے جس میں شفا نجفی صاحب آ گئے، جس میں علامہ حسنین گردیزی صاحب آ گئے، کچھ دیگر لوگوں نے بات کر لی، پھر اس کے بعد جواد نقوی صاحب، پھر ساجد نقوی صاحب، شہنشاہ حسین نقوی صاحب، پھر علامہ امین شہیدی صاحب، بڑے بڑے شیعہ علماء، انہوں نے بھی اس پر بات کر دی اور کہا کہ کچھ باتیں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، بہت نامناسب تھی جو باتیں ہوئیں، اور انہوں نے عاصم منیر صاحب کی باتوں کے حوالے سے رد عمل دیا، سخت رد عمل دیا، اور یہ جو جس کو ایران سے محبت ہے ایران چلا جائے۔ گو کہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یا اس کا کاؤنٹر ریئیکشن بھی آیا، جیسے عارف واحدی صاحب تھے یا ایک سے دو لوگ اور تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ نہیں، فیلڈ مارشل کا لہجہ اتنا سخت نہیں تھا، وہ شکوہ کرنے والے انداز میں بات کر رہے تھے، خاص طور پر احتجاج کے موقع پر گلگت بلتستان میں جو صورتحال پیش آئی، اس صورتحال پہ بات کر رہے تھے۔ میں اس صورتحال والے لنک کو آگے جا کے کنیکٹ کروں گا، یاد رکھیے گا۔ لیکن پھر اسے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیا گیا۔ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ کچھ بے چہرہ اکاؤنٹ ہے، یعنی ان کا ایک نام تو موجود ہے لیکن چہرہ، شخصیت کس کا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جیسے میرا طارق متین ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس پر اکاؤنٹ ہے، تو اس کے لیے میں موجود ہوں۔ عمران ریاض، اطہر کاظمی، حسن ایوب، عمران شفقت، یہ تمام وہ صحافی ہیں، منصور علی خان جو اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ موجود ہے، یا ایون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں تو وہ اپنے نام کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ بے چہرہ، بے نامی اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ لیکن ایک سے دو ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ایک نام تو رکھتے ہیں لیکن وہ نام کے پیچھے شخصیت ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، چھپا کے چلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اکاؤنٹ پہلے کچھ دیر کے لیے ڈی ایکٹیویٹ بھی ہوا، پھر واپس ایکٹیویٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ اندازہ کر لیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ پی ٹی آئی کا کیا دھرا ہے، یہ شیعہ علماء کا رد عمل سب کچھ پی ٹی آئی کا کیا دھرا ہے۔ دو اس کے جواب ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ بیسیکلی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کروایا ہے۔ اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیوں کروایا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو سیٹ ملی بطور قائد حزب اختلاف سینٹ میں، وہ ملی عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کروایا ہے۔ اور وہ جو نوجوانوں کو، بچوں کو، پی ٹی آئی سپورٹرز کو ایک نام دے دیا جاتا ہے نا، یوتھ سے بگاڑ کے، وہ نام تک بزرگ عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے وہ نام تک استعمال کر دیا گیا، اور یہ کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے کیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا کہ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کروایا، تو اب میں آپ کے سامنے دو چیزیں اس کے آرگیومنٹ کے طور پہ رکھوں گا۔ پہلی، یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نہیں کروایا۔ ٹویٹر پہ بڑا ایکٹیو اکاؤنٹ ہے جعفریہ ٹی وی، آپ اس کو جا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریئیکشن دینے والے جمعے سے پہلے اس پر بات کر رہے تھے۔ کچھ فیس بک پیجز ہیں، ان پر دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمعے سے پہلے اس پر بات کی جا رہی تھی۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بیان جمعے کو آیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے جو حسنین گردیزی صاحب بہاولپور کی مسجد میں ممبر پہ بات کر رہے تھے، اس میں وہ حاضرین سے کہہ رہے تھے کہ آپ ناراض ہوئے، تو ظاہر ہے کہ حاضرین میں کچھ لوگ ہوں گے جو بڑی شخصیات ہوں گے، یا وہ کسی اور کو مخاطب کر رہے تھے پیچھے کہ آپ ناراض ہوئے، تو رد عمل مختلف پیجز پر، فیس بک کے، سوشل میڈیا پیجز پر، مختلف واٹس ایپ چینلز پر، یہ گروپس پر رد عمل آ رہا تھا۔ اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بات کی جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کچھ مومن دوستوں سے رابطہ کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو ان مومن دوستوں نے بھی مجھے یہ بتا دیا تھا کہ کہیں پیچھے بہت زوردار رد عمل آیا تھا، اس وجہ سے اس رد عمل کو اپنی پوری کمیونٹی کو آنسر کرنے کے لیے یہ رد عمل دیا گیا، جو شفا نجفی صاحب کا جمعے کے خطبے میں تھا، جو گردیزی صاحب کا جمعے کے خطبے میں تھا، تو ایک وہاں سے آیا تھا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ دو، یہ آپ دیکھیے کہ شہنشاہ نقوی صاحب K21 چینل پر رضا سیفی صاحبہ کے پروگرام میں 29 رمضان کو لائیو ٹرانسمیشن میں، یہ 4 سے 6 کے درمیان کی ٹرانسمیشن تھی، اس ٹرانسمیشن میں مہمان تھے لائیو میں، اور شہنشاہ نقوی صاحب اس میں وہ تمام باتیں کر رہے تھے جس کا
ایک لنک میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ بھی کیا ہوا ہے، شہنشاہ نقوی صاحب والا ٹویٹ. تو وہ جمعرات کو یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس کو پی ٹی آئی پہ ڈالنا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ ڈالنا، عمران خان صاحب پہ ڈالنا کہ یہ عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب چونکہ یہ ایک دوسرے سے رائیولری سی قرار دی جا رہی ہے تو اس لیے کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا دھرا ہے، تو یہ اس لیے بھی یہ رد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ دیکھیے اس میں علامہ جواد نقوی صاحب موجود ہیں، یعنی علامہ ساجد نقوی صاحب پرو عمران خان یا پرو پی ٹی آئی ہیں یا نہیں ہیں، کہاں کس جگہ معلوم ہوا؟ میں نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں، اگر ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے. علامہ امین شہیدی صاحب نے کچھ جگہوں پر عمران خان صاحب کی تعریف ضرور کی ہے، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے، لیکن علامہ امین شہیدی ہوئے، دیگر لوگ ہوئے، کیا یہ عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ یہ ایران کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ جواد نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کی سیاست کو بہت کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جواد نقوی صاحب کو تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سپورٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے آدمی ہیں، انہوں نے بھی بہت سخت رد عمل دیا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز پاکستان تحریک انصاف پہ، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ ڈالی جا رہی ہے، یہ ان کی ہوئی نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ان علماء صاحبان کو، ذاکرین کو، علامہ صاحبان کو یہ بات باہر آ کر نہیں کرنی چاہیے تھی. بند کمرہ اجلاس تھا تو باہر آ کر بات کیوں کی؟ غلط کیا. اور وہیں پر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ وہیں پر کلمہ حق طاقتور کے سامنے کہا جاتا ہے تو وہیں پر بات کرنی چاہیے تھی. باہر آ کے بات کرنے کا، بعد میں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو ایک یہ یاد رکھیے گا کہ جو بریفنگ ہوتی ہے، اس بریفنگ میں یہ علامہ گردیزی صاحب نے بھی بتایا، اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے. اس کے جو پہلو مخفی رکھنے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ ان کو نہ بتایا جائے، وہ نہیں بتائے جاتے. باقی اس کو بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا اسی لیے جاتا ہے انٹریکشن کہ یہ میسج آگے جائے، یہ میسج نیچے پینیٹریٹ کرے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تھا نا کہ وہیں پر بتا دینا چاہیے تھا، یہ وہ تمام صاحبان بتا رہے ہیں کہ گفتگو وہاں تک چلی گئی جہاں افطار کا وقت ہو گیا، افطاری ہو گئی، پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ نماز تراویح کے لیے چلے گئے. تو شیعہ علماء صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بات بتانے کا، رکھنے کا موقع ملا ہی نہیں. تو انہوں نے پھر یہ بات بعد میں بتا دی ہے، اور اس میں انہیں لگا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو انہیں بتانی چاہیے تو انہوں نے وہ بتا دیں. اچھا، میں تب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن ان کے لیے، ان تمام باتوں کو کرنے کے لیے ریلیونٹ گورنمنٹ پرسنالٹیز کا ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ اپنا ویٹ لے کر آئے، اپنا وجود لے کر آئے اور اس کو تسلیم کروائے. گورنمنٹ ہیز ٹو میک اٹس مارک، لیکن وہ ہے ہی نہیں، وہ اصل میں بھی گورنمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ کو دستیاب بھی نہیں ہے ایسی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے. تو یہ ذمہ داری کئی دفعہ جو گورنمنٹ نہیں ہے انہیں ادا کرنی پڑی ہے، تو یہ ان کے ادا کرنے کی چیز تھی. اب اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن ایک اور چیز دیکھیے آپ، آج بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جامعۃ الازہر کے ایک خطیب، انہوں نے بات کی قاہرہ میں عید کے موقع پر ایک خطبے میں، اور سامنے عبد الفتاح السیسی، مصر کا ڈکٹیٹر، وہ موجود تھا، اور اس کی موجودگی میں الفتح العلیم مسجد میں انہوں نے خطبہ دیا، اور عالم دین نے تاریخی واقعہ خیبر کا حوالہ دیا، اور فوج اور عوام کو عالم دین نے جنرل سی کے سامنے کہا کہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں، یہ میرا پیغام ہے. انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو دیا جانے والا جھنڈا اور پیچھے نہ ہٹنے کی ہدایت کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہوں نے دیا تھا، اور کہا کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پیغام کہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں. اب اس پر کیونکہ جامعۃ الازہر کا معاملہ ہے، مصر کا معاملہ ہے، جنرل سی کے سامنے بات کرنے کا معاملہ ہے، بہت زیادہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ بیان بھی. تو وہاں پر انہوں نے یہ تمام باتیں کی. پاکستان میں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کی جا رہی ہے. اب ایک رد عمل آیا ہے اور ابھی بھی آ رہا ہے علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کا. وہ رد عمل گردیزی صاحب سے، شفا نجفی صاحب سے، شہیدی صاحب سے، ساجد نقوی صاحب سے، ان تمام لوگوں سے کہیں زیادہ سخت ہے. ایسا اتنا سخت ہے کہ میں اسے دوہرا بھی نہیں سکتا. پھر سید علی رضا رضوی، بہت بڑا نام ہے، ان کا پیغام آیا ہے، انہوں نے رد عمل دیا ہے.
ساجد نقوی صاحب نے کہا کہ شیعہ بھی پیغمبر کا امتی ہے، سنی بھی پیغمبر کا امتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہاں ایران کے لیے بات کرتے ہوئے جو آپ کو ایکا، اتحاد اور اتفاق نظر آ رہا ہے وہ کتنا زبردست ہے۔ کیا یہ شیعہ سنی اتحاد ہے؟ کیا جو سنی ہے وہ شیعہ ایران کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ایران کے لیے کر رہا ہے۔ سامنے نیتن یاہو جیسا قاتل موجود ہے، غزہ کے بچوں کو مارنے والا موجود ہے، رہبر معظم کو شہید کرنے والا موجود ہے، تو یہ اس محبت میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ سنی شیعہ کے لیے یا شیعہ شیعہ کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ ایک ہو کر بات کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر دیکھنا چاہیے۔ بہرحال پھر بھی پاکستان اگر ایک فیصلہ کرے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب جنوری 2024 میں ایران کے ساتھ، ایران میں جو سیستان بلوچستان ہے وہاں والی جو جھڑپ تھی، تو تب کیا ہوا تھا؟ تب ایکا تھا، مکمل ایکا تھا۔ تو اس لیے اسے ایسا قرار دینا کہ یہ اتفاق والی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے۔ اس سچویشن کو اس سے بہتر انداز میں ابھی بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور کیا جا سکتا ہے۔ اور خود شیعہ علماء، ذاکرین حضرات، علامہ صاحبان، وہ خود بھی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پیغام بھی دے رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ڈیمیج کنٹرول کی بھی چیزیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہیں جو ہونی بھی چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل کا جو مرکزی جوہری پلانٹ ہے دمونا کا، وہاں پر ایران نے حملہ کیا ہے اور وہاں کئی میزائل مارے ہیں، اور یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور یہ حملہ بہت خوفناک انداز میں جو ویڈیوز پر نظر آ رہا ہے ہٹ کر گیا ہے۔ اس سے آئرن ڈوم یا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم روکنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایران اب بھی مسلسل جو میزائلز برسا رہا ہے وہ امریکہ کو، اسرائیل کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سلسلہ ایران جیسے ملک کے لیے، جس کے سامنے امریکہ اسرائیل مل کر مار رہے ہیں، یہ بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہو پایا۔ یہ ناکامی امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، اور اب ہمارے ہاں ایک نیا چورن بھی آیا۔ اس نئے چورن پر میں اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب کی عید اڈیالہ جیل میں، بشرا بی بی صاحبہ کی عید اڈیالہ جیل میں، یا پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے ناموں کی عید کوٹ لکھپت جیل میں کیا ہوئی؟ ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں۔ اکثریت کو جو معلومات آ رہی ہیں، میں ایک ایک نام لے کر بات کرنے کے بجائے اکثریت کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی، یہ کیا گیا، اور سیکیورٹی کے نام پر کیا گیا۔ عمران خان صاحب 5 اگست 2023 سے موجود ہیں، کسی بھی نماز عید کے موقع پر انہیں نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی، اور یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ اس سے روک دیا گیا۔ اب کی بار تو جو عید کے ڈریسز تھے وہ بھی نہیں پہنچائے گئے۔ تو اگین وہ چیزیں جن میں نے خود یہ لکھا تھا کہ جو جانکار دعویٰ کر رہا ہے میں اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن جانکار بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی ایک دو چیزیں پہلے بھی صحیح ہو چکی ہیں، تو وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس طرح سے چیزیں کچھ دنوں میں بہتر ہوں گی، تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بتایا جا رہا ہے آج کوئی 20-25 منٹ کے لیے بات کروا دی گئی، یہ ضرور ہو چکا ہے، مگر عمران خان صاحب ایک بار پھر نماز عید کی ادائیگی سے محروم رہے۔ یہ تمام بڑے بڑے نام نماز عید کی ادائیگی سے محروم رہے۔ بچوں سے بھی ملاقات نہیں کروانے دی گئی کوٹ لکھپت میں۔ صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کی فیملیز کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، عید پر یہ جو انتظار ہے یہ اور زیادہ شدت سے ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں تو کلبھوشن یادو کو ملاقات ملتی ہے، پروٹوکول کے ساتھ ملتی ہے، اور اچھے وقت کے لیے ملتی ہے، بڑے مناسب انداز میں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جو ابھینندن سے ٹریٹمنٹ ہوئی، ٹی از فینٹاسٹک، اور بڑے آرام سے وہ بات کر رہا تھا، کچھ چیزیں بتا رہا تھا، اور بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ہم نے واپس بھی کیا، تو ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ ہم وہاں پر فتح حاصل کر چکے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور پیچھے واہگہ بارڈر پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ہم نے جو ویژولز کے کریٹ کیے اس میں بھی ہمارے جو آفیسر تھے لمبے تڑنگے، ان کے سامنے اتنا سا نظر آ رہا تھا ابھینندن، اور پیچھے پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ہم نے واہگہ پہ اس کو حوالے کیا، تو بہت زبردست آپٹکس اس کے بڑے زبردست کریٹ کیے گئے۔ لیکن ابھینندن کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ بہت اچھا تھا، اس کو بھی ہم نے جاتے ہوئے ایک بہت مہنگا اور بہت اچھا سوٹ پہنا کے بھیجا تھا، کیونکہ اس کی جو ملٹری یونیفارم تھی وہ ملٹری یونیفارم ہم نے یہاں زینت بنا لی ہے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے۔ وہ ٹرافی ہے اس کی ملٹری یونیفارم، اس کا
جو طیارہ ہے وہ ٹرافی ہے، اس کی گرفتاری اور وہ کامیابی ایک ٹرافی ہے، الحمدللہ وہ ٹرافی پاکستان کو ملی۔ تو یہ ٹریٹمنٹ یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ بہتر ہونی چاہیے، حکومت پنجاب ہو یا مرکز کی حکومت ہو، ان کی ٹریٹمنٹ بہت بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ان تمام قیدیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ بہتر نہیں تھی، وہ تمام قیدیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر تھی، بہت مثالی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے مخالفین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔